بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کے سینے میں دل رکھا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا بھی ایک دل ہے جسے سورہ یاسین کہتے ہیں۔ دوستو، سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اتنی مبارک سورت ہے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کی ایک مرتبہ خشوع خضوع کے ساتھ تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر صبح و دن کے وقت صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے تو بندہ جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے، اللہ رب العزت اسے اس کے مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اسی طرح سورہ یاسین کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، تو آج ہم آپ کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھنے کے 5 بہت ہی بڑے فائدے شیئر کریں گے۔ فائدے کون سے ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، شکریہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھنے کے 5 فائدے شیئر کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ، دوستو، موجودہ دور میں ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گا، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ دوستو، اس عمل کے پڑھنے کا دوسرا فائدہ، اس عمل کے پڑھنے کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ آپ اللہ رب العزت کے سوا کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ دوستو، اس عمل کے پڑھنے کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی حاجت ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی لیکن اس کے باوجود آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملی، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی جیسی بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ دوستو، اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض اتارنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا بلکہ قرض اتارنے کے لیے قرض پہ قرض لیتے جا رہے ہیں جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے، تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسا وسیلہ پیدا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، اس عمل کے پڑھنے کا 5واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، بدتمیزی سے آپ کے ساتھ پیش آتی ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چند دن پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھٹا فائدہ بھی سنتے جائیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، چاہے وہ چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے یا بڑی بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو وہ پانی پلا دے اور مریض پر بھی دم کر دے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو مریض بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 بہت بڑے فوائد سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ یا تو آپ صبح کے وقت پڑھ سکتے ہیں یا آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ ان دونوں اوقات میں جو وقت
وقت آپ کو مناسب لگے آپ اس وقت میں یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، 3 مرتبہ، لیکن یاد رہے کہ جب آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے تو اس دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ ہاں اگر مجبوری کے تحت آپ کو کسی سے کوئی بات کرنا پڑ جائے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اب جب آپ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے اپنے مقاصد کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اگر پریشان ہیں تو پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگے، حاجت روا ہیں تو اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگے، رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگے، یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چھوٹا سا عمل کرنا ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب توبہ استغفار کا عمل اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو استغفار کا عمل ہے، اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ روزانہ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، اس کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کے فوائد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ دنیا میں آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی اور آخرت میں یہ آپ کی جنت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔